علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب یہ تو تبدیلی جو ہے یہ تو پاکستان کے کراس کر گئی، جی کشمیر تک بھی پہنچ فتح گئی، کر لیا، کشمیر فتح کر لیا، پھر اس نے سیالکوٹ کا الیکشن بھی جیت لیا پی ٹی آئی نے۔ تو بغیر تبدیلی کے شہزاد صاحب 3 سال میں یہ اتنی تیزی سے فتح جو ہو رہی ہے، یہ تو سوالیہ نشان نہیں ہے۔ فتوحات جو ہو رہی ہیں ان کی، یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ مقصد یہ کہ عوام تو مشکلات کا شکار ہیں اور بیزار ہیں، تنگ ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میڈیا وار ہے یہ، اس پہ میڈیا وار کے ذریعے ہی الیکشن اگر جیتا جا رہا ہے، یا کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے جیتا جا رہا ہے شہزاد صاحب؟ دیکھیں جی، فارمولہ سیدھا سادہ ہے کہ آزاد کشمیر میں، اب وہ الگ بات ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے کام کیا، ترقیاتی کام کیے، بہت زیادہ کام کیے، سیالکوٹ میں بھی ترقیاتی کام کیے، ان کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ تو جب آپ ڈیلیور کریں گے، ترقیاتی کام کریں گے تو لوگ ووٹ بھی دیں گے۔ اور دھاندلی کی جہاں تک بات ہے تو آزاد کشمیر جو ہے وہ بہت ہی اتنا بڑا کوئی، یعنی جیسے کہ وہاں پہ 45 سیٹیں ہیں 32 لاکھ ووٹوں پہ، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کانسٹیٹیونسی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے، وہاں برادری سسٹم ہے۔ تو اور آزاد کشمیر میں دھاندلی کی کوئی یعنی کہ گزشتہ مثال بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، اور وہاں دھاندلی نہیں ہوتی، اور یہ کہ دھاندلی کے امکانات بہت ہی زیادہ کم ہوتے، تھوڑی بہت تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ شہزاد صاحب ایک بات ہے کہ وہاں سے دوسری پوزیشن لینے والی جماعت پیپلز پارٹی کے جو ہے چیئرمین نے کراچی آتے ہی ایک تہلکہ مچا دیا، اور تہلکہ خیز بیان جو ہے انہوں نے دیا ہے کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، اب جیالے میدان میں جائیں اور کراچی کو فتح کر لیں، اور کراچی میں میئر ہمارا ہوگا۔ تو شہزاد صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کراچی کو فتح کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں کراچی پہ قبضہ کر لیں، کیونکہ کراچی پہ پہلے بھی قبضہ تھا، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس وقت قبضہ کراچی پہ نہیں ہے تو وہ اس کی بھول ہے، کیونکہ اس شہر کے اندر ہر قسم کی مافیا موجود ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، اور یہ انڈر ورلڈ، ہر قسم کی جو ہے نا یہاں پہ عناصر موجود ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ بالکل ہی کوئی یہ تر نوالا ہے کہ پیپل پارٹی اس کو آسانی سے نگل لے گی۔ تو اب پھر یہ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی نے بھی یہ اعلان کیا ہے، جو اعلان بلال بھٹو نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلال بھٹو پیپل پارٹی نے پرسوں یہ اعلان کیا کہ جی ہم کراچی فتح کریں گے، پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ آئے اور انہوں نے سندھ فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سندھ سے ان کا سندھ اور کراچی دونوں جی۔ تو کراچی میں تو اکثریت ہے نا ان کی شہزاد صاحب؟ نہیں، اکثریت تو وہ ان کی جیسی بھی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے۔ کراچی دیکھیں، اگر کراچی میں پیپل پارٹی جیتتی ہے تو کراچی پیپل پارٹی کا شہر کہلائے گا، کراچی میں ایم کیو ایم جیتتی رہی تو کراچی ایم کیو ایم کا شہر کہلائے گا، لیکن اگر کراچی میں پی ٹی آئی جیتتی ہے تو کراچی پی ٹی آئی کا شہر نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے کراچی میں روٹس نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین نے بات کی ہے، میں اگر اس پہ بات کروں اور اسی پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ آپ مجھے وہ فارمولہ بتائیں، اس وقت جو اختیارات میئر اگر ہوگا تو اس کے خلاف ایک اپوزیشن بھی ہوگی، اس وقت ایڈمنسٹریٹر سارے آپ کے، سارے سندھ حکومت آپ کی، سارے اختیارات آپ کے، تمام چیزیں واٹر بورڈ اور تمام ادارے جو ہے آپ کے کنٹرول میں، اگر کراچی کے لیے آپ مخلص ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا موقع تو ہے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں آپ اتنا کر دیں، اتنا کہ لوگ واقعی کے پریشان ہو جائیں اور کراچی سے ووٹ بینک آپ کا بن جائے۔ دیکھیں اب کیوں، یہ تو 13 سال پہلے پیپل پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ اندرا گاندھی جو تھی وہ دہلی کا الیکشن ہار گئی، تو انہوں نے پھر یہ نہیں کیا کہ جیسے نواز شریف نے کہا کہ جی میں پنڈی نے مجھے ووٹ نہیں دیے، راول پنڈی کے لوگوں نے، تو میں راول پنڈی کے لوگوں کو پنش کروں گا اور ان کو یہ میٹرو بس نہیں دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، اور باقاعدہ ایک تقریر میں نواز شریف نے پنڈی کے لوگوں کو برا بھلا کہا۔ لیکن یہ کہ اندرا گاندھی نے دہلی میں اتنا ترقیاتی کام کیا، اتنے فنڈز دیے، جو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ٹرم میں اندرا گاندھی وہاں پہ اوور ویلمنگ میجارٹی لے کے آ گئیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ 13 سال پہلے اگر آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کراچی کے فنڈ ہیں اگر وہ 25% بھی خرچ کر دیتے تو شہزاد صاحب آپ جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں اس کا موازنہ یہاں اس لیے نہیں کیا جاتا
کہ وہاں کوئی تعصب نہیں ہے. انڈیا میں اگر حال ہے تو آپ اپنی کارکردگی یا ووٹرز کی ناراضگی کی وجہ سے، تعصب کی لسانیت کی کو تو کوئی بات نہیں ہے نا. کراچی جو متاثر ہے وہ تو لسانیت کا شکار ہو رہا ہے. کراچی لسانیت کا شکار کیا کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان بننے سے نہیں تھی نا. پاکستان کے بعد ایک جو ان کے ساتھ رویہ ہوا، جو 60-40 کا فارمولا ہوا، وہ طے ہوا، کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تعلیم کے میدان میں دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لسانیت کی، تو لسانیت کا الزام آپ ایم کیو ایم کو تو نہیں دے سکتے. نہیں، اس لیے نہیں دے سکتے کہ جو لسانی فسادات ہوئے تھے وہ 73 میں ہوئے تھے، اور ایم کیو ایم کی پیدائش سے میرے خیال ہے کوئی 15-20 سال پہلے لسانی فسادات ہوئے تھے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایوب خان کے دور سے جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، جس طرح فاطمہ جناح کے خلاف جو ہے انہوں نے مہم چلائی اور ان کو جو ہے نہیں وہ کراچی کے لوگوں کو جو پنش کیا گیا تو فاطمہ جناح کی حمایت کی پاداش میں کراچی کے لوگوں کو سزا دی گئی اور یہاں لسانی فسادات کرائے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ سمجھ لیں کچھ عرصے سکون رہا اور پھر یہ 73 میں لسانی فسادات ہوئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لہر آئی سندھ کے اندر لسانیت کی. اب اگر آپ اندرون سندھ کی بات کریں تو اندرون سندھ میں جو پیپل پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں وہ ان کے کام کی بنیاد پہ نہیں پڑھتے، وہ ووٹ پڑھتے ہیں لسانیت کی بنیاد پہ. ایک مشرف جو ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ کراچی کو بہتر کر سکتا ہے. تو جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے پاس تو کارکنان کی بڑی تعداد ہوتی ہے، پھر ان کے پاس ہر شعبے سے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں مشرف کے مقابلے میں. مشرف کو بہت برا کہنے سے تو معاملات حل نہیں ہو جائیں گے. دیکھیں یہ اگر جو بلاول صاحب یعنی کہ نادانی کی باتیں کر رہے ہیں، اگر پیپل پارٹی تو سندھ کو اور کراچی کو ایٹ پار رکھنا چاہتی ہے، جتنا بیک ورڈ یعنی سندھ ہے تو اسی سطح پر کراچی کو بھی لانا چاہتی ہے اور لے آئی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ سندھ کے بعض علاقے تو کراچی سے بہتر ہی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پیپل پارٹی اگر کراچی میں ترقیاتی کام کرے گی، دودھ کی نہریں بہائے گی اور بسیں چلا دے گی، 6000 بسیں چلا دے گی، تو وہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے بیوقوف ہوں گے. اس سے ان کا جو ووٹ بینک ہے، دیکھیں بحریہ ٹاؤن پہ قبضہ جب حملہ ہوا تو اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ قوم پرستوں کا ووٹ بینک بڑھا، اس سے پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ بینک بڑھا. کراچی کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھتا ہے، اور جب اگر وہ کراچی میں ترقیاتی کام کریں گے، کراچی کو ترقی دیں گے تو اس کا ووٹ بینک جو ہے کم ہوگا. تو پیپل پارٹی 10 جنم لے کر بھی کراچی کو نہ کراچی بنا سکتی ہے، نہ بہتر کر سکتی ہے، نہ اس کے عزائم ہیں. یہ صرف جو ہے سیاسی بیانات ہیں، وہ بیانات ہیں جو کوئی اردو اسپیکنگ خاتون یا کوئی دوسرا جو اردو اسپیکنگ ہے وہ بلاول کو لکھ کر دے دیتا ہے اور بلاول وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ جب یہ ان کی اکثریت اندرون سندھ سے جیتتی ہے، یہ وہاں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی بہتری، کوئی صاف پانی، کوئی روڈ کا برابر رکھا ہوا ہے نا، برابر رکھا ہوا ہے کراچی اور کوئی سسٹم بہتر نہیں کر سکے. یہ کراچی کا کر کے اندرون سندھ سے ووٹ کیسے لیں گے؟ غیر مقبول ہو جائیں گے. ایک سوالیہ نشان بن جائے گا کہ آپ نہیں، لوگ ان کو ماریں گے، یہ سندھ نہیں جا سکتے، سندھ میں گھس نہیں سکتے. تو یہ تو کراچی کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں، لیکن شہزاد صاحب اب کراچی میں میئر کا الیکشن بڑا جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور زبردست ہوگا. کیوں کہ پی ٹی آئی کو آپ کہیں کہ موقع ملا ہے شہزاد صاحب، اور انہوں نے گلی کوچوں میں کام کا آغاز کر دیا ہے. جتنا بھی تھوڑا بہت بنیادی لوگوں کو آپ گلی کوچوں میں سہولتیں دیں. اگر یہ کے الیکٹرک صحیح کر لے، گیس کا سسٹم صحیح کر لے، یہ آپ کا K4 کا منصوبہ آ جائے اور گرین بس سروس کا آغاز ہو جائے، اور تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کارکردگی پہ بھی جو ہے نا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے جو ہے نا میئر لا سکتے ہیں اپنا. دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں شاہد مصطفیٰ صاحب کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کراچی کے ساتھ اس نے کام کیا نہیں کیا، اس نے کون سا مینڈیٹ حاصل کیا، کون سا مینڈیٹ حاصل نہیں کیا. اس ملک میں تو 70 سال سے ایک ہی مینڈیٹ سب حاصل کرتے ہیں، بعد میں جو ہے باتیں کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی میں یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کراچی کے ساتھ مخلص ہے، اور ایم کیو ایم بھی کراچی کی پارٹی ہے،
لیکن پیپلز پارٹی نہ تو آج تک کراچی سے مخلص ہوئی ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں 50 سال کا 60 سال کا، اور نہ کبھی ہوگی. اور اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے دو بیٹوں کے درمیان تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ دونوں بیٹے اگر ننگے بھوکے ہیں تو ننگے بھوکے ہی رہتے ہیں. ان دونوں کو باپ کبھی کپڑے نہیں پہناتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کپڑے پہنا دیے تو یہ مارے گا اور اس کو پہنا دیے تو یہ مارے گا. جی شہزاد صاحب، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے مرتضیٰ وہاب کو بلاول صاحب کے اجلاس میں جس طرح سے مسترد کیا کارکنوں نے اور ذمہ داروں نے، وہ ایک مثال ہے. تو آپ کو کراچی میں اپنی جماعت سے ہی اردو بولنے والوں کو لانا ہوگا. آپ کے جالے ان کو راستہ نہیں دے رہے ہیں. اور مثال موجود ہے، راشد ربانی کی موجود ہے اور دیگر یہاں موجود ہیں آپ کے لوگ جو ہے وہ کہاں آگے آ سکے ہیں. تو جو مرتضیٰ سینیٹر نہیں بننے دیا انہوں نے، مسرور احسن. جی تو بات یہ ہے کہ لسانیت ذہنی طور پہ جو ہے آپ کو اپنے اندر سے، قیادت کے اندر سے ختم کرنی پڑے گی. جی شہزاد چغتائی صاحب، نیک خواہشات کے ساتھ، کراچی کے لیے بہتر امیدوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.